حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھلائی، چھوٹے تھے، اور پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان کے کلمات سکھلائے۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مرتے دم تک ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی کے بال ہی نہیں کاٹے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک یہاں لگا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں جلسے اور جلوسوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان جلسے اور جلوسوں میں مرد و زن کا اختلاط نظر آتا ہے۔ کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے عین مطابق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، وہاں بعد ربیع الاول کو کہیں ہونٹ نکالی گئی اور لوگ اس کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے؟ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله، وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو فانی بنایا ہے۔ دنیا بڑی ہی ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بقا عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ بزرگ و برتر نے وحدہ لا شریک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور مبعوث فرمایا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوم کے لوگوں کے نبی تھے، قوم کے نبی تھے، علاقے کے نبی تھے، بستی کے نبی تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم، علاقے اور بستی کے نبی تھے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے، قوم اور بستی کے نبی تھے۔ جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے وہ کسی قوم، کسی قبیلے اور کسی بستی علاقے کے ہوا کرتے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، عرش تا فرش، ہر چیز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، باسعادت مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات ولادت رسول، میلاد رسول، مولود نبی، اور دوسری بات سیرت الرسول، کردار رسول، اخلاق رسول۔ ولادت رسول کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اپنایا نہیں جا سکتا۔ بیان کی حد تک تو
ولادت کے واقعات، کس طرح ولادت ہوئی اور ولادت کے وقت کے کون کون سے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی اپنا نہیں سکتا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تھے، میں باہر جاتی تو بادل مجھ پر سایہ کر لیتے، اسی طرح جب میں کنویں کے پاس جاتی اور پانی نکالنے کا ارادہ کرتی تو کنویں کا پانی اوپر مڈھیڑ تک آ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب متولد ہوئے تو عام حالات میں بڑی ہی چیخ و پکار کسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ بہرحال ولادت رسول کو تو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اپنایا نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تو آج تک کسی کافر نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہودی ہے، وہ سیرت رسول کو نہیں مانتا لیکن ولادت رسول کو وہ بھی مانتا ہے، یا نصرانی ہے، سیرت رسول کو نہیں مانتا لیکن ولادت رسول کو وہ بھی مانتا ہے۔ وہ کائنات کا بدترین دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وہ بھی قائل ہے اور کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا اور جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، وہ بھی مانتا ہے۔ لیکن سیرت الرسول نہ یہودی مانتا ہے، نہ عیسائی مانتا ہے، نہ دہریہ مانتا ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ولادت رسول کا انکار تو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ہاں اگر دنیا میں انکار کرنے والے موجود ہیں تو وہ سیرت الرسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو نماز نظر آئے گی، آپ کو عبادت نظر آئے گی، آپ کو حج نظر آئے گا، آپ کو طواف نظر آئے گا، آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انفاق نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ نظر آئے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار و کردار نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی تھے، کس اعتبار سے رہتے تھے، پڑوسی ہونا نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد تھے، والد ہونے کی حیثیت سے کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھے، وہ نظر آئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر کی حیثیت سے تھے، شوہر ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا، کس طرح عمدہ اخلاق سے پیش آئے، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ آپ کو نظر آئے گی، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی۔ تو کامیابی ہمارے لیے سیرت رسول میں ہے۔ ولادت رسول سیرت رسول کا ایک حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جامع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اللہ بزرگ کو برتر نے اسوہ حسنہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اپنی اطاعت کہا، یہ جامع ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین زندگی گزارنے کے نمونے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، یہ دو پہلو ہیں۔ ولادت کا انکار کرنے والے آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے، لیکن سیرت الرسول کا انکار کرنے والے آپ کو کئی لوگ ملیں گے۔ سیرت الرسول میں مشقت ہے، سیرت الرسول میں نمازوں کا اہتمام ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، اور یہی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج، طواف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک روزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زکوٰۃ، اس کے متعلقہ احکامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوہر تھے، اس حیثیت سے کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شفیق باپ تھے، اس حیثیت سے کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبل النبوہ تجارت کیا کرتے تھے، اس تجارت میں کس طرح کا لین دین ہوتا تھا، کس طرح کے معاملات ہوتے تھے، کس طرح کی گفت و شنید ہوتی تھی، وہ ساری تفصیلات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں شریک ہوئے، میدان جہاد میں شریک ہوئے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دستے روانہ فرمائے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اس کے احکامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، بادشاہان کو خطوط لکھے، طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اس کے احکامات۔ کون سا گوشہ ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رہنمائی نہ ہو اور ہمارے لیے نمونہ نہ ہو؟ ایسا کوئی گوشہ نہیں۔ 23 سالہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکامات لیتے اور امت کے سامنے اس کو بیان فرما دیتے، امت کے سامنے اس کو بیان فرماتے، تاکہ امت کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات و اطوار و اعمال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، کس موقع پر کیا ارشاد فرمایا، کس موقع پر کیا عمل فرمایا، اور کس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح معاملہ فرمایا، یہ ساری تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ سیرت الرسول ہے، اور یہی 23 سالہ زندگی سیرت الرسول کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر گوشے پر عمل فرمایا، ہر گوشے پر عمل فرمایا، اور ہر ادا پر عمل فرمایا۔ جان جاتی ہے تو چلے جائے، دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے، دنیا مخالفت کرتی ہے تو کر لے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر دیکھا کہ سینہ اطہر نظر آ رہا تھا، تو پتہ لگتا ہے کہ اس دیکھنے کے بعد حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی مرتے دم تک اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھلائی، چھوٹے تھے، اور پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان کے کلمات سکھلائے۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مرتے دم تک ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی کے بال ہی نہیں کاٹے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک یہاں لگا ہے۔ تو سیرت طیبہ پر عمل کرنا اور نفسانی خواہشات کو پیچھے دھکیلنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ قرآن میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو۔ صرف ایک مرتبہ نہیں کہنا، بار بار کہتے رہنا ہے، بار بار کہتے رہنا ہے۔ صرف ایک دفعہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اور معاملہ جب برعکس ہو جاتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کی محبت اگر اعتدال میں نہ ہو تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی عمر کی محبت، زندگی کی محبت۔ اگر زندگی بہت زیادہ ہو جائے، اعتدال نہ ہو اور انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، آزمائش طویل ہو جاتی ہے۔ سوال کرنا، اگر سوال کرنے کو انسان محبوب جانے، ہر وقت لوگوں سے مانگتا پھرے، ہر وقت لوگوں سے سوال کرتا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 حاجت اس کی اور پیدا فرما دے گا۔ اس نے اپنا محبوب مشغلہ ایسی کو بنا لیا، اب اس کے لیے حاجات اور سوالات کے دروازے کھلتے رہیں گے اور وہ مانگتا ہی رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ محبت کرنا، کسی انسان سے محبت کرنا، اگر یہ بھی اعتدال میں نہ ہو تو معاملہ جب برعکس ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کی، بھائی حاسد بن گئے، انہوں نے نقصان پہنچا دیا۔ پھوپھی نے محبت کی، چوری کا الزام لگا دیا۔ عزیز مصر
کہ بیوی نے محبت کی، جیل میں بند کروا دیا، زلیخا نے محبت کی، تہمت لگوا دی۔ تو محبت میں بھی اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں امت وسطانی بنایا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو اصل چیز سیرت الرسول ہے۔ ہمارے ہاں ولادت رسول پر تو زور ہے، لیکن سیرت رسول پر عمل کرنے والے ہمیں لوگ نہیں ملتے۔ سیرت الرسول ظاہر ایک طرف سیرت رسول ہو اور دوسری طرف نفسانی خواہشات ہوں، تو سیرت رسول میں نفسانی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اسی لیے اس پر عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں جلسے اور جلوسوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان جلسے اور جلوسوں میں مرد و زن کا اختلاط نظر آتا ہے۔ کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے عین مطابق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، وہاں ربیع الاول کو کہیں ہونٹ نکالی گئی اور لوگ اس کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے؟ پورا سال وہ اداکارائیں جو نیم برہنہ لباس میں چوکوں اور چوراہوں پر جن کی تصویریں نظر آتی ہیں، ماہ ربیع الاول میں آ کر وہ نعت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور مذہبی پروگرام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہمارے دینی معاملات میں سیدھے سادے مسلمان مسجد کے امام، خطیب، عالم، اللہ والے سے دین نہیں سیکھتے، وہ اس ایکٹر سے اور اس اداکارہ سے دین سیکھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی دجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سیرت الرسول نہیں ہے۔ سیرت الرسول نمازوں کا اہتمام ہے، سیرت الرسول حقوق العباد کا اہتمام ہے، سیرت الرسول حقوق اللہ کا اہتمام ہے، سیرت الرسول میں پڑوسیوں کا ادب و احترام ہے، سیرت الرسول میں دوست احباب کا مقام ہے، سیرت الرسول میں ماں کا مقام و مرتبہ ہے، بہن کا مقام و مرتبہ ہے، بیٹی کی عزت و حرمت کا مرتبہ ہے۔ یہ سیرت الرسول ہے۔ اس طرح روڈوں پر میری ماں اور بہن کو نیم برہنہ کر دیا گیا، اور وہ روڈوں پر آ کر، چوک چوراہوں پر آ کر الامان والحفیظ۔ یہ قیامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قیامت نہیں تو کیا ہے؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اللہ کے لیے قیامت کو قائم کرنا آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، یا اس سے بھی زیادہ کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے۔ میرے بھائیو، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قیامت کو یہ دور دیکھتے ہیں، ہم اس کو بڑا قریب دیکھتے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، یہ جو اعمال کر رہے سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ بڑا باسعادت مہینہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روڈوں پر اور چوک چوراہوں پر آ کر اس طرح فرمایا کہ مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ جلسے اور جلوس کیے جائے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اگر ربیع الاول کے مہینے کا احترام کرنا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ربیع الاول کے مہینے کا احترام کرنا ہے، آپ صدقہ و خیرات کریں۔